السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہیب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ چھٹی جماعت کی کتاب اپنی زبان کا چوتھا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ایک پہاڑ اور گلہری۔ ہم اس نظم میں پڑھیں گے، یہ نظم لکھی ہے شاعر مشرق علامہ اقبال نے، اور اس نظم میں پہاڑ اور گلہری کی آپسی بات چیت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپس میں انہوں نے بات کی ہے، اور بہت ہی اچھا احساس ہے، بہت کہہ سکتے ہیں ہم سیکھنے کی چیزیں ہیں کس طریقے سے پہاڑ نے گلہری کو لاجواب کرنے کی کوشش کی اور کس طریقے سے گلہری نے پہاڑ کو لاجواب کرنے کی کوشش کی ہے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا۔ پہاڑ کہتا ہے گلہری سے کہ تمہیں اگر شرم ہو نا تو پانی میں ڈوب کے مر جاؤ، ذرا سی تو ہو، اور اس پر اتنا غرور، یہ اتنی عقل اور یہ سمجھ اور اتنا شعور دکھاتی ہو، کیا بات ہے۔ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھیں، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھیں۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے۔ پہاڑ کہہ رہا ہے کہ خدا کی شان ہی ہے کہ ایک ناچیز جو ہے نا کہ کچھ بن جائے وہ، اور جو بے شعور لوگ ہوں، جنہیں شعور کا معنی احساس، کہ جنہیں کسی چیز کا احساس نہ ہو، وہ بھی تمیز دار بن جائیں، تمیز والے بن جائیں۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، پہاڑ کہہ رہا ہے تیری اوقات کیا ہے میرے سامنے۔ زمین، پوری زمین جو ہے وہ میری آنوان، میری شان و شوکت کے سامنے پست ہے۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ اور وہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے، پہاڑ گلہری کو ذلیل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جو بات مجھے نصیب ہے وہ تجھے نصیب نہیں ہے۔ سوچو کہاں پہاڑ اور کہاں غریب جانور۔ جب گلہری نے یہ سنا تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایگو ہرٹ ہوا، اور کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ذاتی عزت پر جب آنچ آئی تو گلہری نے کیا جواب دیا، دیکھیں، ملاحظہ کریں۔ کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ مطلب کہہ سکتے ہیں ہم چھوٹا پیک بڑا دھماکہ۔ گلہری نے پہاڑ کو لاجواب، اس کی جو کہہ سکتے ہیں ایک خوش فہمی جو تھی پہاڑ کی، اور اس کو ختم کرتے ہوئے گلہری نے کہا منہ کو سنبھال اور دل سے یہ کچی باتیں نکال دے، جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ نہیں ہے، تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ اس نے کہا، گلہری نے کہا کہ اگر میں تیری طرح بڑی نہیں تو بھی تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے۔ جس طریقے سے میں تیری طرح بڑی نہیں ہوں تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے۔ مطلب اس میں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے انسانی زندگی کے لیے، جو لوگ دوسروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنے لگتے ہیں۔ مطلب اگر کسی انسان کو اچھے عہدے پر اچھی ڈریس میں دیکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو گھٹیا اور کمتر سمجھتے ہیں۔ اس سے سبق ملتا ہے ان لوگوں کو کہ ایک جانور، چھوٹا سا جانور جب اپنے چھوٹے ہونے پر خوش ہے تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو ہم اس چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو گھٹیا اور کمتر نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد دیکھیں گلہری نے اور کیا کہا پہاڑ سے۔ گلہری کہتی ہے ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے۔ گلہری لاجواب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ خدا کی قدرت سے ہے۔ چھوٹا بڑا ہونا، کسی چیز کا چھوٹا ہونا، کسی چیز کا بڑا ہونا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ اب گلہری مزہ لے رہی، وہ کہہ رہی کہ تجھے اس نے بڑا بنا دیا دنیا میں تو مجھے درخت پر چڑھنا سکھا دیا۔ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں۔
اور گلہری کہتی ہے کہ تجھ میں قدم اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہے، مجھے خدا نے درختوں پر چڑھنا سکھا دیا، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں، یعنی تیرے اندر صرف بڑک پن ہے، مطلب تیرا حجم بڑا ہے، تیرا جسم بڑا ہے، اور تجھ میں کیا ہے جو تو بڑا ہے، تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو۔ اب وہ چیلنج کرتی ہے گلہری کہ اگر تجھے اپنے بڑے ہونے پر ناز ہے، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یعنی اگر تو بڑا ہے تو زیادہ نہیں، جو ہنر مجھ میں ہے وہ ہنر کر کے دکھا، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو، میں بہت سے کام کرتی ہوں، درخت پر چڑھنا ہے، ادھر سے ادھر پھدکنا ہے، اور اگر تجھے اپنے بڑکپن پر، اپنے بڑے ہونے پر ناز ہے تو یہ چھالیاں ہی توڑ کر دکھا دے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، یہ آخری سبق دیتی ہے گلہری پہاڑ کو، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ یہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں اس میں الفاظ معنی، غرور کا معنی ہے گھمنڈ، شعور کا معنی سمجھ اور عقل، بساط حیثیت کے معنی میں پست نیچا گرا پڑا، آن بان شان و شوکت رکھ رکھاؤ، نصیب قسمت تقدیر کے معنی میں، قدرت طاقت خدا کی شان کے معنی میں، حکمت اس کے معنی عقل مندی خدا کی مرضی، نری کا معنی ہوگا صرف۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہنر اس کا معنی ہے کمال، نکمی اس کا معنی ہے ناکارہ جو کسی کام کی نہ ہو۔ سوچیے اور بتائیے پہاڑ نے گلہری سے کیا کہا؟ پہاڑ نے گلہری سے اس کو ذلیل کرنے کے لیے، یعنی پہاڑ نے گلہری سے کہا کہ کہاں میں پہاڑ، کہاں میں بڑا پہاڑ اور کہاں تو ایک چھوٹا سا جانور۔ پہاڑ نے اپنی بڑائی کن باتوں سے ظاہر کی؟ اس نے اپنی بڑائی ظاہر کی اپنے پہاڑ نے اپنی بڑائی کن باتوں سے ظاہر کی؟ تو پہاڑ نے اپنی بڑائی ظاہر کی کہ میں بڑا پہاڑ ہوں، یعنی بڑا ہوں، اور تیرا چھوٹا سا حجم ہے، تو ایک چھوٹا سا معمولی سا جانور ہے۔ اور پہلے والا جو سوال تھا کہ پہاڑ نے گلہری سے کیا کہا، پہاڑ نے گلہری سے کہا تھا کہ اگر تجھے ذرا سی بھی شرم ہو نا تو پانی میں ڈوب مرے، ایک چھوٹا سا جسم ہے تجھے رب خدا نے دیا ہے، اور اس پر اتنا غرور کہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھومتے پھرنا۔ گلہری نے پہاڑ کی باتیں سن کر کیا کہا؟ گلہری نے پہاڑ کی باتیں سن کر کہا کہ یہ کچی باتیں ہیں، انہیں دل سے نکال دے۔ گلہری میں کیا خوبی ہے جو پہاڑ میں نہیں ہے؟ گلہری میں درخت پر چڑھنے کی خوبی ہے، گلہری چھالیوں کو بہت آسانی سے توڑ لیتی ہے۔ خدا کی حکمت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ ہر چیز سے خدا کی حکمت ظاہر ہوتی ہے، ہر چیز سے خدا کی حکمت ظاہر ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا پھر بڑی۔ تو خالی جگہ کو بریکٹ میں دیے ہوئے صحیح لفظ سے بھریے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ خدا کی شان ہے نہ چیز، چیز بن بیٹھے، بن تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے؟ بھلا پہاڑ کہاں، جانور غریب کہاں، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا نہیں قدرت کے، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو اس طریقے سے یہ ہم اسے اس طریقے سے مکمل کر لیں گے۔ اب دیکھیں نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کریں، شرم، غرور، شعور، نصیب، قدرت، حکمت، طاقت، انہیں اس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو شرم نہیں آتی، غرور کرنا بری بات ہے، شعور اچھی دولت ہے، ہر کسی کا نصیب اس کے ساتھ ہے، قدرت نے بے شمار انعامات ہم پر کی ہیں، قدرت ہر چیز میں خدا کی حکمت ہے، طاقت سے انسان بہت سے کام کر لیتا ہے، چیز، نصیب، یعنی چیز کا جو جمع ہوگا وہ ہوگا چیزوں، نصیب نصیبوں، گلہری گلہریاں، خوبی خوبیاں، غریب غریبوں، درخت اس کی جمع ہوگی درختوں، جانور جانوروں، حکمت حکمتیں۔ اس طرح سے ہم اسے مکمل کریں گے۔
اس کے بعد اگلی مشق دیکھتے ہیں ہم. ان لفظوں کے متضاد لکھیے. بے شعور کا معنی ہوگا اس کا جو متضاد ہوگا بے شعور کا وہ ہوگا باشعور. باتمیز کا جو ہوگا بے تمیز. خوبی اس کا ہوگا متضاد برائی. پست اس کا ہوگا اعلیٰ. زمین آسمان. غریب امیر. چھوٹا بڑا. مصروں کو مکمل کیجیے. مصروں کو مکمل کریں. ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا. اور جو بے شعور ہوں یا یوں باتمیز بن بیٹھیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے. تو اس کو نظم سے دیکھ کر آپ مکمل کر سکتے ہیں. اب دیکھیں لکھیے. پہاڑ اور گلہری کی گفتگو اپنی زبان میں لکھیے. مطلب آپ شروع کر سکتے ہیں کہ پہاڑ جب گلہری کو دیکھتا ہے تو پہاڑ گلہری سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنے اتنا چھوٹے ہونے پر تم ادھر سے ادھر پھدکنا اور اتنا غرور کرنا، تمہیں پانی میں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اور کچھ باتیں اور جو پہاڑ اس کو بتاتا ہے، میں اس سے کہتا ہے اسے ذلیل کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد گلہری اسے جواب دیتی ہے. تو آپ اس طریقے سے گفتگو کو شروع کر کے ختم کر سکتے ہیں. غور کرنے کی بات، لفظ چیز کے معنی تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن شاعر نے اس نظم میں لفظ ناچیز استعمال کیا ہے. اس کا مطلب ہے جس کی کوئی عزت یا حیثیت نہ ہو. لفظ ناچیز انکساری اور عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اپنے بارے میں اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں. مطلب کہتے ہیں کہ مجھ جیسے گھٹیا انسانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جیسے ناچیز کی کیا مجال جو آپ کے سامنے زبان کھولے. لفظ ناچیز کا استعمال ہمیشہ اپنے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے. مطلب کوئی بھی انسان اگر عاجزی میں استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی استعمال کرے گا کہ اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں، کبھی دوسرے کے لیے استعمال نہیں کرے گا. یہ ادبی اعتبار سے سراسر غلط ہوگا. امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں. تب تک اپنا خیال رکھیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.